رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي سوال ذہن میں گردش کر رہا ہے اور غالباً یہ سوال اویسی صاحب سے یا پھر ذاکر نائک صاحب سے بھی کئی مرتبہ کیا جا چکا ہے، تو آپ سے ملاقات ہو رہی ہے کیمرے کے سامنے، تو اور الحاد پہ آپ کا مطالعہ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے، تو میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ سے بھی یہ سوال کروں، کیا اجازت دیں گے آپ؟ بالکل۔ ہاں، تو میرا سوال یہ ہے کہ کئی لوگ غیر مذہب کے لوگ مسلمانوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ سنویدھان کو پہلے رکھتے ہیں یا قرآن کو؟ آپ کے نزدیک آپ کا مذہب پہلے ہے یا آپ کا ملک پہلے ہے؟ جی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ یہ اکثر مسلمانوں سے میڈیا میں ہر جگہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ پہلے دیش یا پہلے مذہب، پہلے دیش یا دھرم، پہلے قرآن، پہلے شریعہ یا پہلے سنویدھان؟ یہ سوال ہی اللاجیکل ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ کیسے۔ اس طرح کے سوالات کیٹیگری مسٹیک کہلاتے ہیں، درجہ بندی کی غلطی۔ اب آئیے اس سوال کے اوپر کہ پہلے دیش یا پہلے مذہب، جواب ظاہر ہے کہ دیش اور مذہب میں کوئی مقابلہ اور کوئی موازنہ ہے ہی نہیں، کوئی دیر از نو کمپیریزن بٹوین ریلیجن اینڈ کنٹری۔ یہ سوال تو اسی طرح ہو گیا کہ کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ یہ بتائیے کہ کھانا زیادہ لذیذ ہے یا پتھر، بریانی زیادہ لذیذ ہے یا درخت؟ یہ نامعقول سوال ہے، کیونکہ دیش کیا ہے؟ دیش گھر کی طرح ہے، آدمی آج یہاں رہ رہا ہے کل دوسرے دیش میں رہے گا۔ دیش کیا ہے؟ دیش ایک مکان کی حیثیت رکھتا ہے، گھر کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس طرح انسان کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے، اسی طرح اپنے دیش سے، اپنے کنٹری سے اس کو لگاؤ اور محبت ہوتا ہے، اپنے وطن سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ لیکن مذہب اس سے بڑی چیز ہے۔ مذہب اور دیش میں کبھی تضاد ہوا، کنٹرڈکشن ہوا، تو ہم ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پر ہم مذہب کو رکھیں گے۔ اور یہ سوال صرف مسلمانوں سے اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان کو آزمایا جائے، ان کی دیش بھکتی کو آزمایا جائے۔ یہی سوال آپ اگر کسی سناتنی سے کریں یا کسی کرسچن سے کریں، کسی جیوز سے کریں یا کسی پارسی سے کریں، بودھ سے کریں، سب کا جواب یہی ہوگا۔ اصل میں اس طرح کے سوالات اللاجیکل اور irrational ہوتے ہیں۔ یہ سوال صرف اسی طرح مسلمانوں کو جانچنے کے لیے کیے جاتے ہیں، ان سوالات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا سوال کا دوسرا جز تھا سنویدھان یا قرآن، اس پہ ہاں، سنویدھان یا قرآن۔ ظاہر سی بات ہے کہ سنویدھان میں مذہبی آزادی کا حق دیا ہوا ہے، رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن، دھارمک سوتنترتا۔ لہٰذا جب تک سنویدھان میں یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے تب تک ہم سنویدھان کو مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے۔ سنویدھان اور قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن ہے ہی نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ سنویدھان جو ہے ہمیں اپنے دین کو فالو کرنے اور پریکٹس کرنے سے منع کرتا ہو، تو لہٰذا اس طرح کے سوالات صرف مسلمانوں ہی سے کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی دیش بھکتی کو اور ان سے وطن سے ان کی محبت کو جانچا جائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب جوابات آپ نے دیے، مختلف ناحیوں سے، مختلف زاویوں سے اور دلائل کی روشنی میں۔ آپ نے ممکن ہے ہمیں تو مطمئن کر ہی لیا، ممکن ہے آپ کی آڈینس بھی مطمئن ہو جائے گی۔ تو چلیں پھر، چلیے آج کے اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انشاءاللہ پھر کسی موضوع پہ گفتگو ہوگی اسی چینل پہ۔ ٹھیک ہے آڈینس، آئی ہوپ آپ کو یہ گفتگو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیں۔ ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔